اور جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، حضرت خدیجہ جو مکہ المکرمہ کی ایک معزز صالحہ طاہرہ خاتون تھی، بڑے گھرانے سے تعلق تھا، جب ان کو پتہ لگا مکہ المکرمہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ امین ہے، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، امانت دار ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، وہ مذاق نہیں اڑاتا، وہ دل نہیں دکھاتا، اور بہت سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ہاتھوں حضور کو یہ خبر پہنچوائی کہ خدیجہ الکبریٰ آپ سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ، یعنی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ کا سامان ملک شام لے جائیں۔ اللہ کے رسول تیار ہو گئے اور خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ اللہ کے رسول خدیجہ کی تجارت کا سامان لے کر ملک شام پہنچے۔ میسرہ کا بیان ہے، میسرہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، میں نے راستے میں حضور کے جو اخلاق دیکھے، حضور کی جو گفتار دیکھی، حضور کی جو مسکراہٹ دیکھی، حضور کا جو نور دیکھا، حضور کا جو جمال دیکھا، قسم بخدا اس سے پہلے میں نے کسی کے اندر یہ اوصاف نہیں دیکھے۔ اور میسرہ کہتے ہیں اس سفر کے اندر حضرت خدیجہ کو اتنا فائدہ ہوا، اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے اتنا نفع، اتنا فائدہ حضرت خدیجہ کو کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی، حضرت خدیجہ کے پاس ان کا غلام میسرہ ہے اور میسرہ نے آ کر یہ بات کہی، اے میری مالکہ، میں نے سفر میں اس نوجوان کے اندر بڑی عظیم الشان، عجیب و غریب چیزیں دیکھی، وہ امانت دار ہے، وہ سچا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو خوشی بخشتا ہے، اور اس کی تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ نکاح کا پیغام دے چکے، لیکن حضرت خدیجہ نے بڑے بڑے گھرانوں کے فرزندوں کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، واپس کر دیا تھا۔ جب میسرہ نے خدیجہ کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت خدیجہ نے ایک عورت کو بھیجا اور کہا ذرا محمد سے جا کر کہہ دو میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے لوگ حضرت خدیجہ سے شادی کا پیغام ان کے پاس بھیج رہے، وہ رد کر رہی ہیں، لیکن خدیجہ یہاں پر خود نکاح کا پیغام بھجوائے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ پیغام پہنچا، حضور نے کہا میں اپنی چچاؤں سے مشورہ کر لوں۔ جب مشورہ کیا گیا سارے لوگ راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، ان دونوں کی آپس میں کہوں گا آمنے سے ہر فرد بشر یہ بات کہتا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارے رسول محمد ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو ذرا بتاؤ کہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ جھوٹ بولو گے، نماز چھوڑو گے، غیبتیں کرو گے، غلط چلو گے تو جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے۔ کون ہے وہ انسان جو نہیں جانتا اگر میں غلط کام کروں گا اللہ کے یہاں مجھے عذاب دیا جائے گا، لیکن پھر بھی انسان صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی ایک وجہ نہیں، دو وجہ نہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ انسان یہ سوچتا ہے اگر میں گناہ کرتا ہوں
سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بندہ یہ سوچتا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں یکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تو نے یہ غلط سمجھا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سوچتا ہے میرے ساتھ انسان ہے، لیکن اگر میری یہ نگاہ کسی نوجوان لڑکی کے چہرے پر پڑے گی تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے چور کو جانتا ہے۔ جس وقت تمہاری آنکھ کا یہ تیر نوجوان لڑکی کے چہرے پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ بات کہتا ہے نماز چھوڑتے تو ہم چھوڑتے، جھوٹ بولتے تو ہم بولتے، غیبت کرتے تو ہم کرتے، گالیاں دیتے تو ہم دیتے، مذاق اڑاتے تو ہم اڑاتے، چوری کرتے تو ہم کرتے، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر رسی کو ڈھیلا کر دیا جائے اور کتا یہ سمجھے کہ میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور بھاگنے لگے، تھوڑی دیر بھاگتا ہے، رسی کھینچتی ہے اور یہ سمجھتا ہے میرے مالک نے مجھے چھوڑا نہیں۔ یہی صورت حال ہے ان نوجوانوں کی جن کے پاس صحت ہے، جن کے ہاتھ کام کر رہے، جن کی زبان کام کر رہی ہے، جن کے پیر کام کر رہے، جن کا دماغ کام کر رہا ہے اور گناہ کرتے چلے جا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ ایک وقت آئے گا ہمارا فرشتہ اسرائیل آئے گا اور جان نکالے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سطوت ہمارے فرشتے کو روک نہیں سکتی۔ اور میرے نوجوانوں، میں اپنے دل کا درد آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس زمانے کے نوجوانوں کی جو صورت حال ہے، میری اس بات کو کان کھول کر سن لینا، اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لینا، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا اے اللہ کے بندے، تو نے بھلا زمین پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر بھلا تاریخ، بھلا مہینے، بھلا سن میں یہ گناہ کا کام کیا تھا، اب بتا تو نے یہ کیا تھا یا نہیں؟ تو بندہ یہ بات کہے گا اے اللہ میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ یہ بات کہے گا ہم تمہاری بات مانتے، ایک منٹ کے لیے تمہاری بات مانتے کہ زمین جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے میدان میں زمین ساری باتیں بیان کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے دو فرشتوں جو اس کے کاموں کے اوپر رہا کرتے تھے، تم میرے دربار میں حاضر ہو اور بتاؤ اس نے بلا مہینے کی بلا تاریخ میں یہ گناہ کیا تھا یا نہیں؟ بندہ کہے گا، فرشتے یہ بات کہیں گے اے اللہ زمین نے سچ کہا، ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اس نے یہ گناہ کیا تھا، لیکن پھر بھی بندہ یہ کہے گا زمین نے جھوٹ کہا، فرشتے جھوٹ کہہ رہے، میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا۔ اللہ کہے گا چلو ہم زمین کو جھوٹا مانتے، فرشتوں کو جھوٹا مانتے، اس کے بعد
حال سامنے آئے گا. قرآن خود کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب اس کی ڈائری نام اعمال سامنے رکھا جائے گا اور اللہ حکم دے گا اے فرشتے ڈائری کو کھولنے کے بعد مہینہ دے اور سن دے اور وقت دے اور جگہ دے، ساری چیز لکھی ہوئی ہوگی. فرشتہ کہے گا زمین نے سچ کہا، فرشتوں نے سچ کہا، ڈائری میں لکھا ہوا ہے. تب بھی بندہ یہ بات کہے گا اے اللہ زمین نے جھوٹ کہا، فرشتوں نے جھوٹ کہا، ڈائری میں غلط لکھا ہوا، میں نے یہ گناہ کے کام نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، ہم زمین کو جھوٹا مانتے، فرشتوں کو جھوٹا مانتے اور تیری ڈائری کو جھوٹا مانتے. چوتھے نمبر پر